وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. ترجمہ: تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قربہ غریب پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ سورہ نور کی چند آیات آپ کے سامنے ان کی تلاوت کی گئی، ان کا ترجمہ پیش کیا گیا. یہ سورہ نور کی 32 تا 34 آیات ہیں. ان آیتوں میں اس کا جو ماقبل سے جو ربط ہے، پچھلی کی آیات آپ نے پڑھی مطالعہ کی ہوں گی، ان میں جو باتیں آئیں وہ پاکیزہ معاشرے کے قیام کی دعوت دی گئی. پاکیزہ معاشرہ کے قیام کے ذرائع کیا ہوتے ہیں، معاشرے کی پاکیزگی کو، معاشرے کے تقدس کو پامال کرنے والے اسباب اور ذرائع کیا ہیں، وہ کیا چیز ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کی پاکیزگی متاثر ہوتی ہے. ان کی طرف پچھلی آیات میں رہنمائی کی گئی. اور پھر اس کے بعد اس کے طریقے بتائے گئے. نگاہ کو نیچے رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے قریب نہیں جانا ہے، جو برائی ہے، فحش ہے، بے حیائی ہے، اور پھر اس کا جو قانونی سزا ہے اگر ارتکاب کرنے کے بعد، ان سب کا تفصیل سے پیچھے تذکرہ آ چکا ہے. زیر مطالعہ آیات میں یہ بات خاص طور پر بتائی جا رہی ہے کہ اسی پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے کچھ اقدامات ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی اقدامات ہوتے ہیں، اور کچھ معاشرتی جو نقصان دہ پہلو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے خاص طور پر. ان میں پہلی آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، نکاح کی اہمیت کو ابھارا جا رہا ہے، نکاح کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. نکاح کے لیے جو انسان خود زبردستی اپنے تصورات کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق کچھ رکاوٹیں خود اپنے اوپر لاد لیتے ہیں، ان رکاوٹوں کو بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ رکاوٹیں یہ تمہارے خود کے خیالات ہیں. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کے فیصلے پر اگر تمہارا صحیح معنی میں ایمان ہو جائے، اللہ کے وعدے پر تمہارا صحیح معنی میں یقین ہو جائے، تو تم ان رکاوٹوں کو کچھ رکاوٹ مان ہی نہیں سکتے. تو نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے نکاح کی اہمیت ہم جانتے ہیں، اس سے معاشرہ کی پاکیزگی کے لیے بنیادی چیز ہے. پھر اس کے بعد انسان کے جو نسل کے استقلال کے لیے، نسل کی بڑھوتری کے لیے، انسانی جو تناسل ہے اس کو چلنے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کا ہونا. نکاح سب سے اہم بات یہ ہے جو ان آیات کے سامنے پس منظر میں کہ نکاح
निकाह मुआशरे की पाकीज़गी का सबसे बड़ा हथियार है और बुनियादी ज़रिया है। और फिर इसमें ये बात भी आएगी कि निकाह भी एक वक्त पर होना चाहिए। उसके लिए बहुत चूँ चरा, बहुत सारे अपने आप को जो इंसान तय कर लेता है कि अभी ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए निकाह करना मुश्किल है, तो इन चीज़ों के हवाले से बात की गई है और बड़ी ताकीद की गई है। पहली आयत में हालांकि यहाँ पर उमूमी निकाह की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर जो कमज़ोर तबका है इंसानी समाज में, इंसानी माशरे में जो कमज़ोर तबका है उनका हवाला ख़ास तौर पर दिया गया है। पहले टुकड़े में जो मुजर्रद है, जिनका अभी निकाह नहीं हुआ है, उनको तरगीब दी गई है कि निकाह उनका होना चाहिए। निकाह वक्त पर जो निकाह का जो तकाजा है वो हर हाल में ज़रूरी है। इस टुकड़े को समझने के लिए वो हदीस सामने रखना चाहिए जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स निकाह की इस्तात रखता है उसे चाहिए कि फ़ौरन निकाह कर ले, और जो निकाह की इस्तात नहीं रखता है तो उसे चाहिए कि वो माशरे के लिए वो बंदा ख़तरनाक हो सकता है, माशरे की पाकीज़गी के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। तो अब चूँकि वो निकाह करने के कोई ज़राए पा ही नहीं रहा, बहुत मजबूर है, उसके पास कोई भी शक्ल नहीं बन रही है, तो ऐसी सूरत में उसे चुप नहीं बैठना है बल्कि उसको रोज़ों का अहतमाम करना है। उसको अपने इस नफ्सानी ख्वाहिशात को रोकने के लिए शैतानी तगल्लुब है, शैतानियत का जो गलबा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े का खुसूसी अहतमाम है। यहाँ पर भी आप देखिए इस हदीस में भी कि मतलब जो इंसान वक्त पर निकाह नहीं करता है किसी भी मजबूरी की वजह से, उनके पास कोई ज़राए नहीं है, असबाब नहीं है, तो हकीकत में असबाब नहीं, ऐसा ना हो कि वो फ़र्ज़ी खुद इख्तिराई इंसान बहुत सारे मवाने इख्तियारात खुद से गढ़ लेते हैं, तो वो नहीं, बल्कि हकीकत में उनके पास ज़राए नहीं है, असबाब नहीं है। तो अब उस बंदे के लिए को छोड़ा नहीं गया बल्कि उसको माशरे में रहने के लिए उस पर ख़ास पाबंदी लगाई गई कि ये इस इंसान से बहुत सारे ख़तरात हैं। इसलिए पाकीज़ा माशरे के लिए ऐसा इंसान जो निकाह की उम्र को पहुंच चुका और अभी तक उसका निकाह नहीं हुआ किसी मजबूरी की बुनियाद पर, तो उस पर एक तरह का उसको रोज़ा रखने के एहतमाम करने का हुक्म दिया गया। तो इसके बैन सतूर जो बात हैं वो बहुत अहम है कि इसमें ऐसे लोगों से समाज का कितना नुकसान हो सकता है, पाकीज़ा मुआशरा इस्लाम के लिए कितनी अहमियत का हामिल है, मुआशरे की पाकीज़गी के लिए जो कुछ भी हो सकता है सारे के सारे इक़दाम करने का हुक्म दिया गया। तो फरमाया गया कि तुम में से जो मुजर्रद हैं, जिनका निकाह नहीं हुआ है, तो उनको चाहिए कि वो निकाह करा दें। यहाँ पे उनसे नहीं कहा कि वो निकाह करें, माँ कितना नहीं कहा गया, बल्कि निकाह कराने के लिए जो समाज के गयूर तबका है, जो माशरे के समझदार और बासलीका लोग हैं, जिनके अंदर माशरे की पाकीज़गी की अहमियत है उनके दिलों के अंदर, वो चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा माशरा पाकीज़ा हो, मुक़द्दस हो, तो और वो चाहते हों कि हमारे समाज में, हमारे घर में कहीं से भी गंदगी ना आ जाए। क्योंकि पूरे माशरे में अगर कहीं भी गंदी हवा चल रही है तो उस हवा की वजह से हर इंसान, किसी भी इंसान का घर मुताफिर हो सकता है। तो इसलिए समाज के गयूर तबके से, जो समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वो उस आदमी के वालिदैन के कबील से हो, उनके सरपरस्त के कबील से हो, या किसी भी तरह के सोचने समझने वाले लोग हों, उन सब को मुखातब करते हुए कहा गया कि ऐसे लोगों की निकाह की फिक्र करना चाहिए। हमारे यहाँ, हमारे समाज में इस पहलू पर बेतहाशा कोताही हो रही है। यानी अव्वलन तो हम हमारा माशरे के का तहफ़्फ़ुज़, माशरती पाकीज़गी का तहफ़्फ़ुज़ हमारे यहाँ को मसला ही नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर की पाकीज़गी के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखते हैं, हमारा घर महफूज रहे, घर में अच्छा दीनी माहौल रहे, सब लोग, लेकिन सिर्फ हमारा घर ठीक होने से काम नहीं चलने वाला। इसलिए कि हमारा घर, फिर जब घर से हम बाहर निकलेंगे तो हम उसी समाज में जाएंगे, उसी माशरे से हमारा लेन देन है, उसी माशरे से हमारा सारे मामलात हैं, हमारा उठना बैठना है, हमारे बहुत सारे तमाम रवाबित इसी माशरे में है। तो सिर्फ हमारा घर अगर पाकीज़ा है तो ये काफ़ी नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा माशरा पाकीज़ा हो। तो हर गयूर तबका के लिए ये जिम्मेदारी है कि वो सोचे। इससे नज़रअंदाज करना, इसको कोई बात ही ना समझ करके ज़िंदगी गुजारते रहना, ये सही नहीं है। समाज के लिए, पाकीज़ा माशरे के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए इन तमाम लोगों को मुखातब बनाया गया। उसके बाद फरमाया गया कि सिर्फ इतने ही नहीं कि जो मुजर्रद आम लोग हैं, बल्कि
جو مظلوم طبقہ ہے، جن کے پاس کچھ وسائل نہیں ہیں، یعنی اس زمانے میں جس وقت نزول قرآن کے وقت جو غلام کا ایک معاشرہ تھا، غلام طبقہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی کے ماتحت ہوا کرتا تھا، وہ آزاد نہیں ہوا کرتا تھا، وہ اپنے فیصلے بھی آزادانہ نہیں کر پاتے تھے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، ان نوجوانوں کے بارے میں کہا گیا ہے مرد عورت کہ ان کا نکاح کرو. جو تم میں سے پاکیزہ لوگ ہیں ان کے بھی نکاح کرنے کی کوشش کرو، تاکہ پاکیزہ ایسے پاکیزہ کا ہی نکاح نہیں کرنا. مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ تو ہونا ہی چاہیے، وہ پاکیزگی تو مطلوب ہے اور انسان کو پاکیزہ ہی ہونا چاہیے. تب بھی اگر ان کا نکاح اگر وقت پہ، چاہے وہ غلام طبقہ ہے، ماتحت طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، یا کسی بھی طرح سے ہمارے ماتحتی میں ہے، تو وہ اگر اس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے بھی، چونکہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور وہ طبقہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک جز ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس پر بھی ہماری توجہ. قرآن نے یہاں تک بات کہی اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس نکاح کے حوالے سے جو تاخیر کی وجہ سے تاخیر کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. عام طور پر جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے معاشی طور پر انسان کا مضبوط نہ ہونا. یہ ایک مجبوری ہوتی ہے. اب یہ کہاں تک مجبوری ہے یہ کہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارا یعنی نفقہ و سکنا یا ہمارا طرز رہائش اس معیار کا ہو جس معیار میں ہم چل رہے ہیں، جس معیار میں ہم فلاں آدمی کو دیکھ رہے ہیں، اس معیار کا اگر ہمارے پاس ذرائع آمدنی ہے تب جا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے. تو یہ سماجی ایک طرح کا اختراعی ہے، یہ خود انسان کا گھڑا ہوا معیار ہے. حقیقی معیار یہ نہیں ہے. اصل معیار تو یہ ہے کہ انسان کام چلاؤ زندگی گزار لے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی راستے سے اس کو برکت دیتا ہے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک 20 سالہ 25 سالہ بچے لڑکے سے کوئی لڑکی والے یہ توقع کرتے ہیں کہ جس طرح یعنی ہم ابھی سیٹل ہیں، یعنی بڑھاپے میں آ کر کے ہم سیٹل ہوئے ہیں، 60 سال بعد 55 سال کی عمر میں بڑی جد و جہد، بڑے اسٹرگل کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد اب جا کر ہمارا طرز رہائش خوبصورت ہوا ہے، ہمارے اندر آشائشیں آئی ہیں، ہمارے پاس رہنے سہنے کی بہترین سہولت آئی ہے. جب ہم 60 سال کے بڑے میاں ہو گئے تب جا کر کے ہمارے پاس سہولت آئی. لیکن ہمارے سماج میں یہی معیار جو ہمارے اس 60 سالہ عمر کے لوگوں کا جو معیار ہوتا ہے، وہ معیار ایک 25 سال کے بچے کے اندر وہ معیار تلاش کرتے ہیں. تو ظاہر سمجھ بہت خطرناک بات ہے. ایک 25 سالہ بچے کے اندر ہم وہ معیار تلاش کریں جو ہم 60 سال میں وہ حاصل کر پائیں، وہ مکانات، وہ فلیٹس، وہ طرز زندگی ہم 60 سال کی سخت محنت کے بعد، سخت جد و جہد کے بعد حاصل کر پائے، وہ ایک 25 سال کے بچے کی عمر میں ہم کی تلاش کر رہے ہیں. تو اور ہمارے یہاں لڑکیوں کا بھی یہی معیار ہوتا ہے کہ جو اپنے بوڑھے ابا کے اندر جو معیار دیکھتے ہیں 60 سالہ 72 سالہ بوڑھے ابا کے اندر، وہی معیار ایک 25 سال کے لڑکے 30 سال کے لڑکے کے اندر وہ معیار تلاش کرتے ہیں. اس کے پاس یہ ہو جو میرے ابا کے پاس ہے، اس کے پاس وہ ہو جو میرے ابا کے پاس ہے. تو یہ ہمارے سماج کے لیے بڑا خطرناک ہے. یہ معیار نہیں ہے. معیار وہ ہے کہ انسان کم از کم اپنے معمولی زندگی گزارنے کا کچھ نہ کچھ وہ نظم کر لے گا، کہیں سے کہیں اس کا انتظام ہو جا رہا ہے، وہ تھوڑی سی جد و جہد کر لے گا، معمولی بھی اس کے پاس ہے تو وہ کر لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جس طرح اس کے والدین کے لیے اللہ نے راستہ کھولا ہے، اس کے والدین نے اپنی کلائی سے وہ راستے حاصل نہیں کیے. وہ کشادگی ان کو اپنے دماغی قوتوں کے نتیجے میں نہیں آئی ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آئی ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد کو اس لیول پہ پہنچا سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک وقت آئے گا کہ اس معیار تک، اس مقام تک پہنچا سکتا ہے. تو فرمایا گیا کہ اگر ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم تو ابھی ہمارے پاس تو ذریعہ آمدنی ہی نہیں اس طرح کا کہ جس طرح ہم معیار سے زندگی گزار سکیں، تو یہ نہیں. اگر تمہارے اندر ابھی کمی ہے، تم فقر میں ہو، کمزوری میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے گا. یہ سوچ کر کے کہ میں ان کا نکاح کیسے کر دوں، میں اپنے بچے کا نکاح میں کیسے کر دوں، تو اپنے پیر بھی نہیں کھڑا ہوا ہے. تو جو اللہ ہمیں ہمارے اس بچے کے والدین کو پیر پہ کھڑا کر سکتا ہے، وہی اللہ موجود ہے. وہ اللہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ آپ پر یعنی والدین کو کھڑا کرنے کے بعد وہ اللہ ختم نہیں ہو گیا، مر نہیں گیا ہے. وہ اللہ آج بھی موجود ہے اور اس بچے کے لیے بھی وہ اللہ موجود ہے. لہٰذا یہ سوچنا کہ ابھی تو یہ
کچھ نہیں کر رہا ہے ابھی تو اس کے بعد، لیکن اس کی عمر ہو چکی ہے، ایک اس کے اس معیار کو پہنچ چکا ہے جو سماج میں گندگی پھیل سکتی ہے، تب بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو وہ اس کے پاس وہ اس طرح کا معیار نہیں آیا ہے۔ تو جو اللہ تمہارے معیار کو بلند کر چکا ہے، کیا ہے، وہی اللہ اس بچے کے معیار کو بھی بلند کرے گا۔ تو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اور فرمایا گیا کہ جانتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو کتنا وہ دے سکتا ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اتنا وسیع ہے وہ، اور اس کے پاس وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کب اس بندے کو دینا ہے اور کب اس کے معیار کو بلند کرنا ہے، کب اس کو اس معیار پر پہنچانا ہے جہاں پہ اس کے ذہن میں وہ معیار گھوم رہا ہے۔ تو فرمایا گیا واللہ واسع علیم۔ اگر ہمارا ایمان اللہ کے اس وعدے پر ہے تو ہمارے سماج میں یہ برائی، یہ غلطی، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سماج میں اگر ہمارے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اگر ہم اپنے بچے کے بارے میں، اپنے ماتحت کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں یہ مان کر چل رہے ہیں، تو سچائی یہ ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وعدے عظیم پر، اس وعدے حق پر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم بہت سارے اپنے ظاہری اعمال، ظاہری شکل و شبیہ اور ظاہری عبادات اور ظاہری چیزوں پر تو ہم اللہ کو پوچھتے رہتے ہیں، اللہ کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے وعدے پر ہمارا یقین نہیں ہوتا، اور ہم اس یقین نہ کرنے کے نتیجے میں ہم سماج کو بہت ہی خراب ماحول میں سماج کو دھکیل دیتے ہیں اور ہم ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ تو صرف ہم اپنے گھر کو برباد نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے پورے معاشرے کو، پورے انسانی معاشرے کو خطرناک رخ پہ لے جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اس وعدے حق پر یقین کریں۔ اس کے بعد فرمایا گیا اس بندے کے لیے کہ جو سچائی میں اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں، بات آ چکی ہے پیچھے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، نکاح کے لیے اس کے پاس سچ میں کچھ بھی ذریعہ نہیں، حقیقت میں اختراعی معیار نہیں ہے، گھڑا ہوا معیار نہیں ہے، وہ اپنے ابا کو دیکھ کر معیار نہیں بنایا، بلکہ واقعی اس کے پاس معیار نہیں، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا گیا کہ اس کے لیے عفاف کی، عفت و پاکیزگی اختیار کرنے کے جتنے ذرائع ہوں وہ خاص طور پر استعمال کرے۔ وہ روزے کا اہتمام کرے، حدیث میں بتایا گیا روزے کا اہتمام کرے تاکہ وہ پاک دامن رہے۔ وہ عفت و پاکیزگی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے وہ عبادات میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول کرے۔ اس کے پاس ذرائع نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، تو وہ دوسری عبادات میں، دوسرے ذرائع میں وہ اپنے آپ کو لگائے تاکہ اس کا خالی وقت شیطانی وساوس میں، شیطان کے بہکاوے میں اس کے اوقات نہ گزرے۔ اور ایسا نہ ہو کہ کیونکہ اس بندے پر، اس انسان پر یہ قرآن مجید یہ مان کر چل رہا ہے کہ یہ بندہ سماج کے لیے یہ بندہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، لہذا اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو روزے کا اہتمام کرواؤ، اس کو عبادات کا عفاف کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، فرمایا گیا وَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ اس کو چاہیے کہ وہ عفاف کے تمام دروازے، تمام ذرائع اختیار کرے۔ ایک بھی ذریعہ عفت و پاکیزگی کا جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے، سب کو وہ اختیار کرے۔ جس کے پاس نکاح کے لیے بالکل بھی ذریعہ نہیں ہے، جس کے پاس نکاح کا بالکل بھی حقیقت میں اسباب نہیں، یہاں تک کہ اور پھر وہ جد و جہد کرے، وہ کوشش کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے نواز دے، اس کو فضل سے اس کو بے نیاز کر دے۔ جہاں اس کے پاس ذریعہ ہوا، اغنا آیا، جہاں اس کے پاس وہ جو نکاح کے لیے جو بھی ضروری چیزیں ہیں، ضروری ذرائع ہیں، وہ حاصل ہوئے، فوراً اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ حتیٰ یہ ایک دیوار قائم کی گئی کہ یہیں تک ہے یہ اجازت، عفت و عفاف کے ذرائع بھی اختیار کرنے کا حکم اور اجازت یہیں تک ہے، یہ دیوار ہے۔ جہاں اغنا ہوا، جہاں اس کے پاس نظم انتظام ہو گیا، فوراً اس کو اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے، حتیٰ یغنیہ اللہ من فضلہ۔ اس کے بعد ایک سماج کا ایک طبقہ، خاص طور پر آج تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، غلام کا طبقہ، اس کا حکم ہے کہ جو غلام کو آزاد کرنا، ایک سماج گزرا ہے، ایک دور ایسا گزرا ہے ہمارے یہاں کہ جس وقت غلامی عام تھی، ہم سب جانتے ہیں، جو ان کا مطالعہ ہے وہ سب سمجھ رہے ہیں۔ اتنی بات تو بالکل مان کر چلنا چاہیے، سمجھ کر چلنا چاہیے کہ اسلام جس وقت آیا، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کیا، یا یوں کہیے کہ نزول قرآن شروع ہوا، اس وقت غلامی کا دورہ تھا، غلامی اپنے شباب پہ تھا، ہر طرف غلام کا رواج تھا، اور اس کو خوب بڑھاوا دیا جا رہا تھا۔ یعنی کہیں بھی جنگ ہوئی، لوگ جو پکڑے گئے تو غلام بنا لیے گئے، جو قبضہ کر لیا وہ غلام بنا لیے گئے، مرد غلام بنا لیے گئے، عورت غلام بنا لی گئی، باندھی بنا لی گئی، یہ ایک رواج عام تھا۔ اسلام جب آیا تو دیکھا کہ یہ تو بہت بڑے پیمانے پہ یہ بیماری آئے،
رائج ہے. تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو انسان کے اوپر شدید قسم کا ظلم ہے. ایک انسان جس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے وہ بندہ غلام بن رہا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اس وقت اس کو مکمل ختم کرنا یہ اسلام مسلمانوں کے یا ایک اسلام کی چھوٹی سی ریاست کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ اس کو ختم کر دیں. تو اس نے دھیرے دھیرے اس کو ختم کرنے کا طریقہ اختیار کیا اور ایک قانون یہ بنائے گا. یہ قانون اسی کو ختم کرنے کا قانون ہے کہ کوئی بھی غلام اگر یہ کہہ دے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں تو اس کو حق ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا کہ نہیں تم کو غلام ہو تو غلام ہی رہنا ہے, تم شودر ہو تو شودر ہی رہنا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو وہ غلام ہے اگر وہ آزادی چاہتا ہے اسلام میں تو اس کو آزاد ہونے کا حق ہے. اور اس کو روکنا جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے مالک ہے کہے کہ نہیں آپ تم کو غلام ہی رہنا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مالک یہ شرط لگا دے کہ تم اتنے پیسے کا انتظام کرو, اور وہ شرط بھی معیاری ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ شرط خود سے کچھ لگا دیا جائے, بلکہ جو اس زمانے میں چل رہا ہو معمول کے مطابق ہو اتنا پیسے کا وہ مطالبہ کر سکتا ہے, یا اتنی خدمت کا یا کسی بھی طرح کی خدمت کا اس سے مطالبہ کر سکتا ہے. اور جیسے اتنا مثلاً کہ ہمارا 1 مہینے تک 1 سال تک ہماری بکری چراؤ, 1 سال تک ہمارے بچے کو قرآن سکھا دو, ایک سال تک یا ہمارے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو وغیرہ, اور تم آزاد ہو جاؤ, یا پھر اتنے پیسے دے دو آزاد ہو جاؤ گے دھیرے دھیرے قسط وار. تو اسلام یہ لازمی قانون بنایا گیا کہ اگر کوئی غلام آزادی کا مطالبہ کرے تو اس کو آزاد کرنا ہوگا, اس کو روک نہیں سکتے. یہ حق دیا گیا غلام کو. اور بقیہ پھر اسلام نے غلام کو آزاد کرنے کے بہت سارے ثواب بتائے, بہت سارے گناہ کے کفارے بتائے. بلکہ آپ تاریخ میں دیکھیے کہ ایک امہات المومنین کے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 غلام آزاد کیے. اب ایک خاتون 70 غلام آزاد کر رہی ہو تو مردوں کا, سماج کے جو ذی شعور لوگ ہیں, جو عالی مرتبت لوگ ہیں, انہوں نے کتنے غلام آزاد کیے ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ غلام کو آزاد کرنے کا ایک اتنا بڑے پیمانے پہ آزادی دی جانے لگی کہ غلامی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. تو یہ اسلام نے غلامی کو ختم کیا. بہت سارے لوگ بعض غلام کے بعض احکامات جو قرآن میں موجود ہے, مثلا اسی آیت میں, اس کو دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں غلامی تھی, غلام کا حکم بیان کیا گیا, اسلام نے غلامی کو بڑھاوا دیا یا غلامی کی تائید کی ہے کم از کم. تو اسلام نے تائید نہیں کی. وہ حالات ہی ایسے تھے کہ غلامی کو مکمل بند ہی نہیں کر سکتے, ورنہ اتنے لوگ کہاں جائیں گے. تو اسی لیے اور پھر غلام کے حقوق متعین کیے گئے وغیرہ, یہ ایک تفصیل ہے. یہاں پر یہی حکم بتایا گیا. اور اس کے بعد آخری آیت میں, اسی آیت کے آخری حصے میں بتایا گیا کہ عورتوں کے خاص خصوصی حقوق اور عورتوں کے جو استحصال ہو رہا تھا اس دور میں بطور خاص, کئی طرح سے استحصال ہو رہا تھا کہ عورتوں کے ساتھ یعنی اس کو پورا حق نہیں دیا جا رہا تھا, ان کو مجبور اسے کوئی مجبور کر سکتا تھا. خاص طور پر جو باندیاں ہوا کرتی تھیں ان کو مجبور کیا جا سکتا تھا کہ وہ فحش و بے حیائی کے کام کرے اور پیسے کما کر لائے. یہ جس طرح اسمگلنگ کا آج سلسلہ, آج جو تہذیب جدید میں جو آج مہذب سماج جو کہلاتے ہیں ان کے یہاں اسمگلنگ کا, خواتین کو اسمگلنگ کر کے ان کے ساتھ ان کی عفت و پاک دامنی کو تار تار کیا جاتا ہے. تو یہ رواج اس دور میں بھی تھا, اس دور میں تھا. قرآن مجید نے کہا کہ نہیں, عورتوں کے حوالے سے ان کے استحصال کے خلاف صدا بلند کرنی ہوگی, اور سماج کے ہر طبقے کو کسی بھی عورت پر اگر ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ ظلم کسی بھی قبیل سے ہو, تو ہر فرد کو اس کے استحصال کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. وَلَا تُكْرِهُ فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا, کہ کوئی بھی عورت یہ اپنے عفت و پاک دامنی کو خود سے برباد کرتے ہوئے کرنا پسند نہیں, کوئی بھی عورت پسند کر ہی نہیں سکتی. یہی کسی بھی عورت کا یہ سب سے قیمتی زیور یہی ہوتا ہے. اب اگر سماج اس کو مجبور کر دیتا ہے کسی بھی طرح سے, وہ کسی نہ کسی مجبوری میں جا کر کے ہی وہ اس دیوار کو, اس حصان کو وہ توڑتی ہے. ورنہ عورت کے اندر سب سے قیمتی زیور اس کی عفت و پاک دامنی ہے. عورت ہے ہی اس وقت جب اس کے اندر عفت و پاک دامنی ہے. تو لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ ان اردنا تحسنن, اگر وہ حصان چاہے, وہ پاکیزگی چاہے گی, پاکیزگی اس کی دولت ہے, پاکیزگی اس کی نعمت ہے. لہٰذا کوئی مرد کے یا سماج کے دباؤ میں آ کر کے ہی کوئی عورت اس طرح کے اقدامات کرتی ہے تو یہ عورت کو گویا کہ عورت کو مجبور کیا جا رہا ہے. ہم کہیں نہ کہیں جہاں بھی اگر یہ بیماری پائی جا رہی ہے, یہ وبا موجود ہے, تو آپ اس پر اگر اس کے گہرائی میں جائیے گا تو وہاں پر سماج کا دباؤ, مرد کا استحصالی نظام, کہیں نہ کہیں اس استحصالی قوتیں وہاں کار فرما ہوں گی جہاں بھی ہے. تو لہذا اور اس کے خلاف
ہمیں اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے تو اس کے خلاف بھی زوردار آواز اٹھانا پڑے گا. یہ سوچ کر کے کہ فلاں عورت ہے، فلاں کی ہے، فلاں محلے کی ہے، فلاں ہے تو یہ اور نظر انداز کر لینا، یہ اپنے معاشرے کے تقدس کو ذبح کرنا ہے، اپنے معاشرے کی پاکیزگی کو پامال کرنا ہے. تو لہذا سماج کے طبقے کو ضروری ہے کہ خواتین کے استحصال کے خلاف آواز اٹھائے. اس میں خاص طور پر یہ حکم دیا گیا. اس کے بعد آخر میں ایک آخری آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ پورے قرآن مجید پر عمومی تبصرہ، چونکہ اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس میں نصیحت کے جو کلمات ہیں، ان میں جو موعظت ہے، ان میں جو لوگوں کے جو امثال بیان کیے گئے، لوگوں کے پچھلے لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سب جو ہم نے واضح آیات ہمیں تمہارے اوپر نازل کی ہیں، واضح آیات، واضح احکامات، ان میں کہیں پر بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس کے سمجھنے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. یہ خام خیالی. اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ نہایت واضح آیات تمہارے سامنے رکھ دی گئی، اس کے نہ سمجھنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. ہاں کچھ آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اس کے کچھ علوم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. بعض فقہی احکامات ہیں، بعض سائنسی احکامات ہیں. قرآن مجید کے بہت سارے سائنسی آیات ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء اور ماہرین نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک جو سائنس کے اصول و ضوابط پر جن کی نظر ہوتی ہے وہ بے تحاشا کشادگی سے اس کے معنی و مفاہیم کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ آشش کر جائے. تو بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن کے سمجھنے کے لیے کچھ مخصوص قسم کا علم چاہیے ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر آیات کو سمجھنا یہ مشکل نہیں ہے، بلکہ واضح آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح طور پر بیان کیا ہے، اس میں کہیں شک شبہ تعمل تعویلات کی گنجائش رکھی ہی نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اسی قرآن میں بہت سارے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں کچھ عبرت ہو. واضح نشانی، واضح آیات تو اس لیے بیان کی گئی تاکہ تم سمجھ سکو، تمہیں قرآن سے دلچسپی ہو. اگر مشکل بنا کر پیش کر دیا جاتا تو پھر سمجھتے ہی نہیں. کوئی عجیب و غریب قسم کا فلسفہ ہو جاتا، کوئی اس طرح کے سائنس ہو جاتا، کوئی میڈیکل سائنس ہو جاتا یا کوئی اور طرح کے سائنسز ہو جاتے، تو پھر ہر ایک کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب تو میڈیکل سائنس کے ماہرین نہیں ہیں، سب تو سائنس کے دیگر مظاہر کائنات کے ماہرین تو نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ماہر ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دوسرے فیلڈ کے ماہر ہیں. تو سب کے لیے قرآن بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایک پیچیدہ ایک معمہ بن جاتا ہے قرآن. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح رکھا تاکہ سب کو سمجھ میں آئے، اور پچھلے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے تاکہ عبرت حاصل کر سکیں. اور اس میں لوگوں کے لیے موعظت اور ناصحانہ انداز اختیار کیا گیا تاکہ ہر ایک کے دل پہ لگے، دل کو چھو جائے. اس کی کوئی بھی آیات آپ اٹھا کر دیکھیے قرآن مجید کی تو دل پگھل جائے گا، دل پر وہ اس قدر اثر انداز ہوں گی وہ آیات کہ انسانی دل، انسانی قلوب ان کے گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے. ان کو دل ہی یہ چاہے گا کہ ہم قرآن کو سینے سے لگائیں. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح لیتے نہیں ہیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے نہیں ہیں. قرآن کو ہم جتنا اس سے ہم قریب جائیں گے، قرآن کو جتنا ہم سینے سے لگائیں گے، جتنا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنا زیادہ ہمارے دل پر وہ اثر انداز ہوگا، کلام ربانی کا اثر ہوگا. اور جب انسان کے قلوب پر کلام ربانی کا اثر ہوتا ہے تو پھر اس رب سے گہرا تعلق ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے وہ انسان سے آپ کا گہرا تعلق ہو جاتا ہے. اس کے ہر ادا آپ کو پسند آنے لگتی ہے، اس کے ہر رویے آپ کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں. تو جو اس رب کائنات کے کلام اگر ہمارے دلوں میں اترنے لگے، ہم اگر اس کو سمجھنے لگے، اس کو ہم گہرائی میں جانے لگے، تو سچائی یہ ہے کہ اس رب کہ اس رب کی معرفت ہمارے دل میں ہو جائے گی، اور وہ رب کے ساری باتیں، سارے احکامات ہمیں بڑے خوبصورت لگنے لگیں گے، اور ہمیں ان پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جس طرح ہم سماج کو، اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی جدوجہد کریں، وہی ہمیں قرآن مجید سے اپنا خاص تعلق قائم کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ربنا اغفر وارحمنا وانت خير الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من البلايا والمحن
ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا